بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج تراویح کی نماز میں سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف تلاوت کی گئی، جس کا خلاصہ آج عرض کرنا ہے۔ یہ دونوں صورتیں، سورۃ انعام اور سورہ اعراف، یہ دونوں صورتیں مکی صورتیں ہیں، یعنی مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد جو صورتیں ہیں، دونوں صورتیں وہ سورہ انفال اور سورہ توبہ، یہ مدنی صورتیں ہیں، مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ تو سورہ انعام اور سورہ اعراف، سورہ انعام، یہ انعام کہتے ہیں مویشیوں کو، مویشی یعنی گائے، بیل، بکری وغیرہ جو پالتو جانور ہیں انہیں انعام کہا جاتا ہے۔ اور اعراف اونچے ٹیلے کو کہا جاتا ہے، اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں اعراف کہتے ہیں وہ خاص مقام ہے جو جنت اور دوزخ کے بیچ میں اونچی ایک جگہ ہے، اونچی ایک دیوار ہے، جس کو اعراف کہا جاتا ہے۔ تو سورہ انعام جو ہے وہ بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ اعراف بھی مکہ میں نازل ہوئی۔ تو دونوں صورتوں کا مضمون ایک ہی ہے، اس لیے میں ساتھ اس کو بیان کر رہا ہوں خلاصے کے طور پر۔ اب دونوں صورتوں میں 3 مضمون بیان ہوئے خاص طور پر۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت اور نبوت کی طرف دعوت، اور نمبر 3 آخرت۔ یہ 3 مضمون، اور ان میں بھی خاص طور پر جو پہلا مضمون ہے توحید کا، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل، نقلی اور عقلی دونوں طرح کے دلائل دیے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ دلائل دیے، اور دلائل سے اپنی توحید کو، اپنا ایک ہونے کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے دونوں صورتوں میں۔ کیونکہ مکی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقابلہ تھا وہ مشرکین کے ساتھ، اور وہ مشرکین جنہوں نے بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ ان بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی کے لیے، عقیدے کی صفائی کے لیے، ان کے نظریات کی صفائی کے لیے، ان کی سوچوں کی صفائی کے لیے مکے کے اندر جو صورتیں نازل کی ہیں، خاص طور پر ان میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کی وضاحت بہت زیادہ کی۔ عقلی نقلی طور پر اللہ نے ان کے دلوں سے شرک کی بیماری کو کریت کے نکالا ہے۔ اور یہ چونکہ قرآن پاک تو قیامت تک کے لیے، اس لیے ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے، ہمارے لیے بھی بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم بھی ان آیات کو بغور مطالعہ کریں، اور ان پر غور اور تدبر کریں، اور اپنے اندر کے چھپے ہوئے شرک کو نکال کے کریت کے باہر پھینکیں، اللہ کی ذات کو یکتا اکیلا تسلیم کریں، اللہ کی قدرت کو، طاقت کو تسلیم کریں، اور جس طریقے کا بھی شرک کر رہے ہیں، خواہ وہ نظریاتی شرک ہے، خواہ وہ عبادت کا شرک ہے، خواہ وہ معاملات کا شرک ہے، کسی قسم کا بھی شرک ہے، اس میں ہمیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو معاف نہیں کروں گا، باقی سب چیزیں معاف کروں گا۔ یہ وہ گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شرک کو دلوں سے نکالیں۔ اور سورہ اعراف جو ہے اس میں بھی خاص طور پر، سورہ انعام میں مویشیوں کا ذکر آیا ہے، اس میں کیونکہ وہ جو بت پرست تھے، یہ بھی توحید کے حوالے سے کیوں بتایا کہ ان کو وہ جو واقعہ بیان کیا ہے نا، مشرکین مکہ کا یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ اپنے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ یہ شرک ہے، ذبح، قربانی وہ صرف اللہ کے نام کی، اور اس بات کو اللہ نے بیان کیا ہے اسی مناسبت سے اس کا نام۔ اور دوسرا یہ کہ جانوروں میں بھی وہ اپنی مرضی سے
کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال کرتے تھے، جبکہ یہ اصول اور قاعدہ نہیں ہے، بلکہ وہ جانور حلال ہے جنہیں اللہ نے حلال کیا ہے، وہ حرام ہے جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے۔ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی کو حلال یا حرام کریں، نہیں، اللہ نے جن کو حلال کر دیا وہ ہمارے لیے حلال ہے، جن کو حرام کر دیا وہ حرام ہے۔ اس کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا یہ ہمارے لیے ضروری۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف جو ہے وہ اعراف وہ خاص جگہ ہے جہاں پر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں نیکیاں بھی کی ہیں، برائیاں بھی کی ہیں، نیکیاں بھی کی ہیں، برائیاں بھی کی ہیں، ان کا پلڑا برابر ہوگا۔ دیکھیں، نزع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن تو ترازو قائم ہوگا، اور بنی آدم کے جو اعمال ہیں ان کا وزن کیا جائے گا۔ واضح طور پہ کہا گیا ہے فمن ثقلت موازینہ، جن کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے اعمال کا وزن گھٹ جائے گا، نیک اعمال کا وزن، فامہ ہاویہ، جہنم میں جائیں گے۔ اب کچھ جنتی کچھ جہنمی، تو جن کے نیک اور برے عملوں کا پلڑا برابر ہو گیا تو وہ ان کے لیے جو جگہ ہے وہ تیسری جگہ ہے آراف، ایک جہنم ہے ایک جنت ہے۔ اب جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار ہے، ایک اونچی جگہ، ایک ٹیلہ ہے جس کو آراف کہتے ہیں۔ اور اس صورت میں اصحاب آراف کے بارے میں، آراف والوں کے بارے میں، ان کے احوال کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ آراف ہے۔ وہ لوگ چند وہ ہوں گے جن کے اعمال برابر ہوں گے، تو وہ کھڑے ہوں کر کے، اچھا وہ جنت والوں کو بھی پہچان لیں گے، جہنم والوں کو بھی پہچان لیں گے، کون لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور کون جہنم میں جا رہے ہیں، اور ان کے بارے میں پوری تفصیل بیان کی گئی ہے۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ آراف والے آراف میں کچھ وقت کے لیے ہوں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا۔ تو اس لیے جو جہنم میں جانے والے ہوں گے وہ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے کہ کاش ہم اگر جنت ہی نہیں تو کم از کم ان آراف والوں کے میں ہوتے کہ آج جہنم سے بچ جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا